بیٹھے ہیں جنہوں نے عربی زبان سیکھنی ہے، پہلے دن بھی ان کو کام کا نام عربی میں پہلے بتایا جائے. مثلاً کھانا، اتنا تو جاننا پڑے گا کہ کھانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فعل ماضی میں ہم جا کے بتاتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں آکالا. تو یہ لفظ لانا ضروری ہے. طاربا، فتح، جعل، خلق، رزق، یہ الفاظ تو جب تک ہے نہیں تو پھر تو بولنا ناممکن ہے. تو یہ الفاظ کا ذخیرہ خود بخود ہوتا ہے. مارکیٹ سے جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ کو یہ الفاظ سننے میں آتے رہتے ہیں، جس سے آپ کی ویکیبلری آٹومیٹک بڑھتی ہے. تو لیٹر سے کہ ہماری تھوڑی سی ویکیبلری ہے، نہیں ہے تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ ڈکشنری گوگل، اس میں جا کے گوگل ٹرانسلیٹ میں جا کے 90% آپ کو افعال ٹھیک مل جاتے ہیں. کہیں جا کے کچھ آپ کے لکھنے میں گوگل سمجھ نہ سکے تو صحیح نہ کرے. دے ہیو ڈن ویری ٹریمنڈس جاب، کے اس میں بڑی سہولت رہتی ہے. تو میں تو ایک فارمولہ دینے لگا ہوں کہ راہ ہینڈ لوگ بیٹھے ہیں، پہلے دن کلاس میں بیٹھے ہیں، تو میں سیدھا کہتا ہوں جی یہ اردو کے جملے ہیں، یہ میں نے 12 جملے لکھے ہیں، آج ہم ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے، یہیں سے سٹارٹ ہو. تو طریقہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہے اردو میں نے لکھا کہ خالد نے پڑھایا. میں کہتا ہوں جی آئے ہم اس کی عربی بناتے ہیں. خالد نے پڑھایا، اس کی عربی بناتے ہیں. یہ عام ہماری زبان میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی. یعنی اس نے وہ پڑھا چکا ہے نا، ماضی کی بات ہے. خالد نے پڑھایا، تو میں نے آگے لکھ دیا ہے کہ یہ جملہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ماضی کا جملہ لکھا. اس کی 2 ڈائیاں ہیں جی پکی. یہ 2 ڈائیاں آپ نے یاد کرنی ہیں. پہلی تو بات ہے کہ جس نے پڑھایا ہے وہ خود اس کا نام ہو. اس میں ضمیر کی بات نہیں ہے، وہ آگے جا کے بات آتی ہے. اسم کی جگہ پہ جو استعمال کرتے ہیں اس میں ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں ناؤن اور پروناؤن کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے سوال کرنا ہے اس جملے کو دیکھ کے، خالد نے پڑھایا، تو ہم اس کو لے کے جاتے ہیں کہ خالد کو ہٹا کے کیا کہتے ہیں؟ اس نے پڑھایا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسم کی جگہ یہ جو اسم ہے اس میں ضمیر رکھ لیں. یہ میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے. اس جملے میں اسم کی جگہ اس میں ضمیر رکھ لیں. تو اسم خالد کی جگہ پہ اس میں ضمیر کیا ہوگا؟ اس یا اس. ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ اس، اردو کا. اب تو ہم اگر اس میں ضمیر رکھیں گے تو اس کو ہٹا کر کیا ہوگا؟ اس نے پڑھایا. اگلا سیم ہی ہے، نے پڑھایا ایز اٹ از نے رکھا، خالد کی جگہ پہ ہم نے اس لگا دیا. پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے ہر جملے میں جو اس ٹائپ میں ہے. اب دوسرا سوال کریں خود ہی، کس نے پڑھایا؟ نام کو ہٹا کے اس لانا ہے. دوسرا سوال خود ہی کر لیں، کس نے پڑھایا؟ تو جو اردو بولنے والے ہیں یہ جملہ بتا رہے ہیں نا کہ کس نے پڑھایا؟ خالد نے. جس کا مطلب ہے اس کا تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایسے میں آ جائے گا جواب اس کا. کس نے پڑھایا؟ خالد نے. تو ہم نے بیسیکلی صرف کیا کیا ہے؟ اس نام کو ہٹا کے ہم نے پہلی بار اس لے کے آئے. اس جو ہے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ ہوا، وہ. ٹھیک ہے. اس اور وہ کا ترجمہ سیم ہی ہوتا ہے عربی میں، جس کو ہم کہتے ہیں ہوا، مذکر کے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم اس کی عربی پڑھاتے ہیں کہ ان دونوں کو ہی پہلے 2 چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے. اسم کی جگہ پہ اس میں ضمیر لگا کے اگلا سیم رکھنا ہے کہ ہم اس جملے کو بدل لیتے ہیں اردو میں ہی. خالد نے پڑھایا کی جگہ پہ، خالد کی جگہ پہ اس میں ضمیر لگا کے ہم کہتے ہیں اس نے پڑھایا. اردو میں جملہ ہم نے ایک یہ جملہ بنا لیا. یہ جملہ نمبر 1 ہمارا بنا. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اس نے پڑھایا. میں کہتا ہوں کس نے پڑھایا؟ دوسرا سوال ہے میرا
کس نے پڑھایا؟ تو یہ میرا دوسرا جملہ بنا. یہ جملہ کا ہم خود بنا کے لائے تھے اسم کو ہٹا کے. دوسرا سوال ہم نے خود پیدا کیا اس کے اوپر کہ کس نے پڑھایا. اس کو ہم نے کس میں لکھ لیا کس نے پڑھایا. تو ہم پہلے جانتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے خالد نے پڑھایا، تو جواب کیا ہوگا؟ خالد نے. یہ بس دو ہی کام کرنے ہیں جی ترجمہ کرنے کے لیے عربی میں. اگر ان دو کی سمجھ آ گئی ہے تو آگے چلو. کیوں جی اللہ تعالیٰ سمجھ آئی؟ آگے جا کے پتہ لگے گا. آگے جا کے پتہ چلے گا. ایک بار میں یہیں پہ اصل میں نا آگے جا کے پھر پیچھے آنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں پھر اتنے سوال بہت زیادہ آ جائیں گے، پھر پیچھے جانے کے منہ ہو سکتا ہے وہ سمجھ آ جائے. چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہو گئے. یہ دو ہی ہمارے سوال ہیں، دونوں کے جواب بھی ہم نے لکھ لیے. اب ہم اس کی عربی بناتے ہیں. اس نے پڑھایا، ہم نے دیکھا کہ اس کیا ہے، اس میں ضمیر ہے جس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، اور پڑھایا علمہ. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں عربی میں تو کیا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے علمہ. میں نے معلومات کے لیے لکھ دیا کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے جس کو ضمیر مستتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ترجمہ صرف ایک لفظ ہے. اس نے پڑھایا کا ترجمہ کیا ہے؟ علمہ. یہ اضافی معلومات ہے کہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور اس کا مطلب ہے اس. ٹھیک ہے، تو اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، سامنے نہیں ہے. تو یہ ایک لفظ ہمارا آ گیا. سب سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا علمہ. اب کس نے پڑھایا؟ خالد نے. تو اس کو کیا لکھیں گے؟ خالد. خالد ہی لکھ دیں، نہ کہیں خالد. وہ مسئلہ نہ بعد میں بن جائے. ابھی ہم اردو میں کہہ رہے ہیں نا کس نے پڑھایا، تو نام ہی لینا ہے تو خالد. ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا خالد. میں نے یہاں خالد لکھ دیا، پر وزن فاعل اور اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بعد میں جا کے آگے مسئلہ پیدا کرے گا، مجھے ڈیلیٹ کر دیں. اس کی بغیر ہے خالد نے پڑھایا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب نمبر 1 اور نمبر 2 کو ترتیب وار لکھ لیں بس. تیسرا سٹیپ کیا ہے، آپ نے نمبر 1 اور نمبر 2 کو ترتیب وار لکھنا ہے. آپ کا ترجمہ ہو گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ دھیان کریں، پھر بعد میں سوال کام ہو جائے. نمبر 1 اور نمبر 2 کو یہ تیسرا نمبر کر دیتے ہیں. نمبر 1 جو ہے اور نمبر 2 کو ترتیب وار لکھنا ہے جی ہم نے. تو ہمارا نمبر 1 کیا تھا؟ علمہ. نمبر 2 کیا تھا؟ خالد. علمہ خالد. خالد نے پڑھا. یعنی عربی میں پہلے فعل آئے گا اور بعد میں فاعل آئے گا. میں یہ بات نہیں، میں نے ڈائی بتائی ہے. صحیح. جس طرح تو پھر آگے جا کے کوئی اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو جملے ہوں گے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے پریکٹس میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے. لو جی، سیم بدن پہ جملہ ہے حامد نے کھایا. ہم نے کیا کرنا ہے، حامد کی جگہ پہ اس میں ضمیر لانا ہے اور کہنا ہے اس نے کھایا. ٹھیک ہے، اس نے کھایا. پھر جو سوال کرنا ہے کس نے کھایا، تو ہم کہیں گے حامد نے کھایا. یہ ہمارے ذہن میں بات آ جانی چاہیے، اس نے کھایا کس نے کھایا. آ گیا بات. اب اس نے کھایا کا ترجمہ ہمیں یہ علمہ کی طرح اتنا تجربہ اور وکیبلری ہونی چاہیے کہ کھایا ماضی میں کس کو کہتے ہیں، کون سا فعل یا لفظ جملہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں مارکیٹ سے ملے گا سننے میں، یا خود وکیبلری بڑھانی پڑے گی اپنی. چاہے آپ مصدر سے پڑھانا شروع کر دیں، چاہے اس کا روٹ ورڈ سے بنانا شروع کر دیں، چاہے ماضی مضارع سیکھ لیں، علمہ یعلم اکل یاکل. یہ تو کوئی نہ کوئی رنگ تو زبان سیکھنے کے لیے اپنے اوپر چڑھانا پڑتا ہے نا جی. تو کھانے کو ماضی میں کیا کہتے ہیں؟ اکلا. اگر ایک بندہ فعل ماضی میں کھاتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اکلا، اس نے کھایا. اب یہ سوال ایک اور ہے جو ہم عربی گرامر میں کلاسیکل لینگویج میں پڑھتے ہیں کہ
اکلا کا ترجمہ اس نے کھایا کیسے کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے اور اس جملے کے اندر ہی وہ ضمیر ہوتی ہے جو اردو میں نہیں ہوتی، اس طرح چھپ کے نہیں آتی، ہمیں اس لگانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں بھی ہمیں ہی لگانا پڑے گا یا شی لگانا پڑے گا۔ عربی کو یہ وسعت حاصل ہے کہ اسی جملے کے اندر ہی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو علیحدہ وہ یا اس کا ترجمہ نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی فعل ماضی کے جملے میں۔ تو اس طرح اس نے کھایا، کس نے کھایا؟ حامد نے کھایا، تو اس نے کھایا مطلب کیا ہوا؟ اکلا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ حامد ہے، دونوں کو ترتیب پر لکھنا ہے، اکلا حامد۔ ماشاء میں یہ میں بات اکلا حامد، اگلی بات میں جاتے ہیں۔ عامر نے پیا، کس نے پیا؟ پہلا سوال ہے سوری اس نے پیا، ٹھیک ہے؟ اس نے پیا نہیں، اردو میں رکھیں، آگے نہ پڑھیں، اس نے پیا۔ دوسرا سوال میں آپ کو ڈائی یاد کرانا چاہتا ہوں، اس نے پیا، کس نے پیا، بس یہ ڈائی یاد رکھنے بھائی، اس نے پیا، کس نے پیا۔ اچھا، اس نے پیا، کس نے پیا؟ اس نے پیا کا مطلب کیا ہے؟ شاربہ، اس نے پیا۔ یہ بات جو ہے ہم کلاسیکل عربی میں بتائیں گے، لیکن آپ فعل ماضی میں پینے کو کیا کہتے ہیں؟ شاربہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی جو درمیان والا لفظ ہے جس کو ہم ڈائی میں فاعل نام کی ڈائی میں کہتے ہیں عین کلمہ، وہ چینج ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر پیش آتی ہے، کبھی اس کا زبر آتی ہے، کبھی اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ تو افعال جو عربی میں ہیں وہ مڈل والا کلمہ بدل کے آ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ نے یہاں پہ اکلا کہا تھا، یہاں پہ آپ نے علمہ کہا ہے، یہاں آپ شاربہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ الفاظ کو یاد کریں جیسے بولے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی عربی سیکھنی ہے، ہمارا ٹارگٹ وہ ہے، تو ایسے ہی اس کو یاد رکھنا ہے کہ پینے کو ماضی میں کیا کہتے ہیں؟ شاربہ۔ تو شاربہ اس نے پیا، کس نے پیا؟ عامر نے۔ شاربہ عامر۔ اچھا جی، تیسرا جملہ، اسلم نے دیکھا، اس نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ جملے کے بعد آپ کے ذہن میں 2 باتیں اچانک آ جانی چاہیے، یہ ڈائی ہے، اس نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ اس نے دیکھا کا فعل ماضی ڈھونڈیں، اب 2-3 باتیں آ گئی، جو رعا بھی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ بصارہ۔ یہ شوف بھی کہتے ہیں، شفت، شفت تو میں نے دیکھا، شفت ہے اس نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے ان کو آپ کہنے سے پہلے بتایا کہ آپ موقع بحال اور جو لینگویج بولنے والے ہیں وہ دیکھیں کیا استعمال کرتے ہیں، کون سا فعل لگاتے ہیں۔ آپ اس کی گرامیٹک سٹائل پہ جا کے نہ دیکھیں یہاں کیا فعل ہوتا ہے۔ قرآن کی ایگزامپل دی ہے میں نے کہ سورہ ماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آرأیتا، کیا تو نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ سورہ یوسف میں آتا ہے فلما رأى قمیصہ، تو اس میں بھی سیم صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ نہیں، فلما رأى قمیصہ قد من قبل، دوسرا ہے جب وہ قمیص لے کے آیا لانے والا، اس کا ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے قاری صاحب، آنکھوں پہ ڈالی تو یأتی بصیرا، اب دیکھیں اسی دیکھنے کو لفظ بصیرہ استعمال ہوا، تو یہاں ہمیں اس چیلنج میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ ترجمہ کرتے وقت ہم بصرہ استعمال کریں، رعا استعمال کریں یا شوف استعمال کریں، جو جیسے موقع آپ کو نظر آئے گا، لوگ بات کر رہے ہیں وہ فعل یہاں فٹ کر لینا ہے۔ اس وقت ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے چناؤ لفظ کا کیا جائے، تو بصرہ آسان رکھ لیتے ہیں
تو اس نے دیکھا باسارا. ویسے میں نے تھوڑی سی اور بھی تفسیر بتائی کہ بصیرت سے مراد یا بصارت سے مراد اس کی ڈیپتھ آف ویژن ہوتی ہے. کہتے ہیں جی فلاں شخص بڑا بصیرت والا ہے. اب اس میں اس کا صرف دیکھنا نہیں ہوتا، دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں، ہر کوئی کس قوت کے ساتھ دیکھ رہا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی بصیرت مختلف ہے. لہذا اس چکر میں اس لیے نہیں پڑھ رہا، میں نے کھلے 3 لفظ دے دیے، کوئی اور بھی ہو تو وہ بھی ڈال لیں. تو اس لیے باسارا رکھیں آسانی کے لیے. تو کیا ہوگا؟ باسارا اس نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ اسلم نے. تو کیا ہوا؟ ترتیب پر لکھیں باسارا اسلم، رآ اسلم. ٹھیک ہے. چوتھا جملہ آ گیا جی، محبوب نے سنا. اب سننا ایک مصدر ہے اور اس کا ماضی جو ہے وہ سامعہ ہے. سامع یسمعون سے. سامعہ یس ماضی ہے سامعہ. چلو آگے میں نہیں جوڑتا، وہ جب آگے چلتے ہیں تو پھر بات کریں گے. ہم پچھلے جملے پڑھ چکے ہیں حال اور مستقبل کی بات کے لیے. آج ماضی کی بات ہے. میں نے کہا تھا کہ ہم اس جمعے ماضی کی بات کریں گے تو میں دونوں کو نہیں چھیڑتا. سامعہ آسان ترین رکھیں، جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آئے. تو سننا ماضی میں کیا کہلاتا ہے؟ سامعہ. اچھا، محبوب نے سنا، 2 ڈائیاں لے کے جائے. اس نے سنا، کس نے سنا؟ آپ کے پاس 2 جملے آئے ہیں. اس نے سنا، کس نے سنا؟ عربی میں اس نے سنا، اس نے کھایا، اس نے پیا کا ایک ہی لفظ آتا ہے، 2 نہیں آتے. پھر ماضی واحد مذکر غائب کے لیے کبھی 2 لفظ آئے. وہ بات پھر یاد رکھیں، اس کے اندر ہی اس نے ہے. اس جو بھی لفظ عربی کا آئے گا اس کا ترجمہ اس کے اندر ہے، جو کبھی لکھا نہیں جاتا لیکن 100% ہے. عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستتر. یہ یاد کراتے رہنے بار بار تاکہ ہر نئے آنے والے کو یہ بار بار ریپیٹ کرنے سے یہ سمجھ آ جائے. اس نے سنا، کس نے سنا؟ اردو جوڑ ہے، یعنی کوئی بھی ترجمہ کرنا ہو اردو کے جملے کا جو فعل ماضی کا ہے تو 2 ڈائیاں ہیں. اس نے سنا، کس نے سنا؟ اس نے سنا کا فعل ماضی کیا ہے؟ سامعہ. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ سامعہ کے اندر اس کا ترجمہ ہے. جب عربی جملہ بولیں گے تو کس نے سنا؟ آلریڈی ہم اردو میں دیکھ رہے ہیں محبوب نے سنا، تو کیا کہیں گے؟ سامعہ محبوب. ٹھیک ہو گیا. اللہ صاحب میں نے سوال کا جواب لینا ہے، آپ سوال سننا ہے آپ کا، لیکن میں تھوڑا سا اور فٹ کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ کرے میری مدد آسان ہو جائے. چلیں 4 ہو گئے، اس پہ سنائیں. میں